یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے قربانیاں دی گئیں، میرٹ کو اپنا کر اس ملک کو عظیم بنائیں گے، زرعی شعبے میں چین کے تجربات سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں پاکستانی طلبہ کو چین بھیجنے سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی طلبہ کو تربیت دینے پر چینی قیادت کے مشکور ہیں۔ زرعی شعبے میں بہتری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی ترجیح ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ عالمی منظرنامہ کیسا بھی ہو، چین اور پاکستان کی دوستی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چین ہمیشہ سے پاکستان کا سب سے قابل اعتماد پارٹنر اور مضبوط حامی رہا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے ایکس پر پیغام میں لکھا کہ چین اور پاکستان کے درمیان روایتی دوستی غیر متزلزل اور اٹوٹ ہے۔ چین ہمیشہ سے پاکستان کا سب سے قابل اعتماد پارٹنر اور مضبوط حامی رہا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے بدھ سے آج تک پاکستان کا سرکاری دورہ کیا۔ سندھ سمیت ملک بھر میں کل سے 27 اگست تک تیز بارشیں متوقع، نیا الرٹ جاری، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے شدید اور موسلا دھار بارشوں کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں شدت کے ساتھ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی آج سے ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ سندھ اور مشرقی جنوبی بلوچستان میں کل سے 29 اگست کے دوران شدید بارشوں کی توقع ہے۔ لاہور میں بانی پی ٹی آئی کا دوسرا بھانجا بھی گرفتار، شیر شاہ کو رہائش گاہ کے قریب سے سادہ لباس اہلکاروں نے گرفتار کیا، پولیس بھی موجود تھی۔ علیمہ خان کے شوہر گاڑی چلا رہے تھے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خان کے بیٹے شاہریز کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ دوران سماعت سلمان اکرم راجہ نے کہا 23 ماہ بعد ان کو یاد آیا ہے کہ اس ملزم کو بھی گرفتار کرنا ہے۔ معزز عدالت پہلے یہ نقطہ واضح کر چکے ہیں کہ اتنی دیر بعد جو گرفتاری ہوئی بدنیتی پر مبنی ہے۔ گرفتاریوں سے سیاسی تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تناؤ ختم ہو تو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا بانی پی ٹی آئی سے فیملی اور وکلاء کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، ہمارے اراکین کو نااہل کیا جا رہا ہے، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں۔ 9 مئی کرنے اور کروانے والے کسی معافی کے مستحق نہیں۔ 9 مئی ناکام بغاوت تھی جس کے شواہد منظر عام پر آ چکے۔ ناکام بغاوت سازش کے مرتکب کردار سیاسی لبادے میں نہیں چھپ سکتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں سیاست کی آڑ میں ریاست پر چڑھائی، شہداء کے مجسمے جلا کر کون سے قوم کی خدمت کی۔ 9 مئی کے حملوں نے دنیا بھر میں پاکستان کی جگ ہسائی کروائی۔ اب ان کے اپنے گناہوں کا حساب دینے کا وقت ہے۔ کوئٹہ میں سی ڈی کی کارروائی، فتنہ الہندوستان کالعدم بی ایل اے نیٹ ورک کا کارندہ ڈاکٹر عثمان قاضی کا قریبی ساتھی گرفتار۔ میر خان لہڑی بلوچستان میں پروسیکیوٹر انسپیکٹر بنا، دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتا رہا، ملزم کا درجن سے زائد وارداتوں میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ راولپنڈی میں حساس ادارے کی بڑی کارروائی، فتنہ الخوارج کے 4 سہولت کار گرفتار۔ ملزمان نے موبائل ویڈیو بنا کر 11 اگست کو راولپنڈی اور حسن ابدال میں کارروائیوں کی دھمکی دی تھی۔ ویڈیو بنانے کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی بھی برآمد کر لی گئی۔ صحافی خاور حسین کی پراسرار موت، 30 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ آئی جی سندھ کو پیش۔ رپورٹ کے مطابق کراچی سے سانگھڑ تک فوٹیج کا جائزہ لیا گیا۔ شواہد کے بعد کمیٹی نے خاور حسین کی موت کو خودکشی قرار دیا۔ خودکشی کی وجوہات جاننے کے لیے اہل خانہ کا آگے آنا ضروری ہے۔ کراچی کے علاقے صدر میں پٹاخوں کے کارخانے میں دھماکے کی تحقیقات، گودام میں خطرناک حد تک بارودی مواد تھا جو ایس او پیز کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق گودام کے لائسنس کی تحقیقات جاری ہیں۔ ملبے سے ایک اور لاش نکالی گئی، جہاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی۔ سرکار کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج، کارخانہ مالک حنیف اور محمد ایوب نامزد، ملزم حنیف خود بھی واقعے میں زخمی ہوا تھا۔ پاکستان میں ریکوڈیک منصوبے سے متعلق بڑی خبر، اے ڈی بی نے پاکستان کے لیے ریکوڈیک میں فائنینسنگ پیکج کی منظوری دے دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک منصوبے کے لیے 41 کروڑ ڈالرز فراہم کرے گا۔ ریکوڈیک مائننگ کمپنی کے لیے 30 کروڑ ڈالر قرض منظور، منصوبے کے لیے 11 کروڑ کی فائنینسنگ گارنٹی پیکج کا حصہ۔ صدر اے ڈی بی نے کہا ریکوڈیک اہم معدنیات کی سپلائی چین میں مدد کرے گا۔
نکاسی آپ کے تمام کام بر وقت مکمل کیے جائیں، شہریوں کو مشکلات سے نجات دلانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا نالوں اور برساتی راستوں کی فوری صفائی یقینی بنائی جائے، کسی بھی علاقے میں لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو کمشنر کراچی حسن نقوی نے بارشوں سے متعلق رپورٹ پیش کر دی۔ کوٹ ادو کے علاقے ہیڈ تونسا بیراج کے مقام پر سیلاب کا خدشہ، احسان پور اور گردنواں کے نشیبی علاقے ڈوب گئے، گھر منہدم، کھیت کھلیان تباہ، علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور، دریائے سندھ بھی بھر گیا۔ جام پور کے متعدد موضوعات میں پانی نے تباہی مچا دی، سینکڑوں ایکڑ رقبے پر کاشت کپاس، دھان، تل سمیت دیگر فصلیں تباہ۔ قصور کے سرحدی علاقوں میں بھی درجنوں بستیاں زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر تیار فصلیں دریا برد۔ حیدرآباد میں کشتیاں چل گئیں، لطیف آباد کے علاقے فاطمہ جناح کالونی شدید بارشوں کے بعد زیر آب، پانی گھروں میں داخل، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ امیگریشن میں آسانی اور انسانی اسمگلنگ کا خاتمہ، FIA کی AI بیسڈ ایپ تیار، وزیر داخلہ کی ہدایت پر پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز اسلام آباد وزیر داخلہ محسن ایئرپورٹ سے ہوگا۔ نقوی کا FIA ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ، اعلیٰ سطح کے اجلاس کی سربراہی کی۔ FIA کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے سلسلے میں گزشتہ اجلاس میں لیے گئے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے AI بیسڈ ایپ کو سراہا اور وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ غزہ سٹی کو خالی کرانے کے لیے صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، صبح سے جاری زمینی اور فضائی کارروائیوں میں 52 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی ہوئے، 29 امداد کی متلاشی بھی شامل۔ بھوک کی شدت سے مزید 2 افراد دم توڑ گئے، مجموعی تعداد 273 ہو گئی۔ صہیونی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کی حماس کو کھلی دھمکی، حماس اسلحہ پھینکنے اور تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے پر رضامند نہ ہوئی تو غزہ سٹی کو تباہ کر دیا جائے گا۔ غزہ میں مکمل قحط کا باقاعدہ اعلان، بھوک کے نگراں عالمی ادارے نے خبردار کیا، شمالی غزہ کی پٹی میں قحط پھیل رہا ہے، ستمبر کے آخر تک وسطی اور جنوبی علاقوں میں پھیلنے کا امکان ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس نے غزہ میں قحط کو انسانی ساختہ آفت قرار دے دیا۔ IPC کی رپورٹ میں کہا گیا 2.5 لاکھ فلسطینیوں کو قحط کے 5ویں درجے کا سامنا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن نے کہا کہ غزہ میں قحط اسرائیلی حکومت کے اقدامات کا براہ راست نتیجہ ہے، بھوک کو جنگی ہتھیار بنانا جنگی جرم ہے۔ آئس ہاکی میں پاکستان نے تاریخ رقم کر دی، امریکہ میں منعقدہ لیٹم کپ ڈویژن 3 آئس ہاکی چیمپئن شپ کا ٹائٹل گرین شرٹس نے اپنے نام کر لیا۔ پاکستان نے فائنل میں پیرو کو 1 کے مقابلے 6 گول سے شکست دی۔ گرین شرٹس نے چیمپئن شپ میں ناقابل شکست رہنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ ایونٹ میں پاکستانی خواتین کی ٹیم کا بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ، ڈویژن 2 کے مقابلوں میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔